پھر وہ قلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکڑایا، فرشتوں کو نہیں پکڑایا، اور اس قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فوقیت بخشی۔ تو آپ کا قلم صحیح لکھے، اس کے لیے ہاتھ کا صحیح چلنا ضروری، اور ہاتھ صحیح لکھے اس کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دل اگر روشن نورانی ہے تو وہ ہاتھ کو روشن کرے گا، ہاتھ قلم کو روشن کرے گا، قلم تحریر کو روشن کرے گا، تحریر قلوب کو روشن کرے گی۔ دل اگر بگڑ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ تہ چھا چکی ہے نافرمانیوں کی، نحوست کی۔ تو ادھر سے کمانڈ غلط جاتی ہے ہاتھ کی طرف، پھر ہاتھ قلم کو کمانڈ دیتا ہے، وہ بھی غلط ہوتی ہے۔ قلم الفاظ کے پیرہن لاتا ہے، وہ بھی غلط ہوتے ہیں، پھر آگے میسج غلط جاتا ہے، پھر آگے دل اس سے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے قلم کی طاقت شر میں زیادہ استعمال ہو رہی، خیر میں بھی بہت استعمال ہو رہی۔ یہ دنیا دیکھو، میں ذرا معافی چاہتا ہوں، میں جوتا اٹھا کے دکھا رہا ہوں، یہ کالا رنگ ہے نا، یہ سیاہی پھیلا رہا ہے، اندھیرا پھیلا رہا ہے۔ ہر سیاہی اندھیرا پھیلاتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف قلم کی سیاہی ایسی ہے جو روشنی پھیلاتی، اس سے روشنی پھیلتی، نہ ہر سیاہی سے سیاہی پھیلتی۔ قلم میں ایک ایسی سیاہی ہے جس سے روشنی پھیلتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، تو اب ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا، پھر قلم بھی ٹھیک ہوگا، تحریر ٹھیک ہوگی، پیغام ٹھیک پہنچے گا۔ اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ بگڑے گا تو ہاتھ بگڑے گا، قلم بگڑے گا، تحریر بگڑے گی، جن تک پہنچے گی وہ بگڑے۔ کتنے لوگ دہریے ہو گئے کارل مارکس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے، مسلمان ماؤں نے جنا اور اللہ اس کے رسول کے منکر۔ تو اب لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اگر اس قلم سے آپ لوگوں نے پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کے عیب اچھالیں تو آپ پکڑے جائیں گے سارے۔ تنقید آپ کا حق ہے، صحت مند تنقید یہ قلم کا تقاضا ہے، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملا ہوا ہے، تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ہاں صحرا میں بارڈر ملا ہوا ہے نا، تو اب تو خیر باؤنڈری والوں کی پہلے ہوتی نہیں تھی، تو کوئی ادھر چلا جاتا تو پکڑا جاتا تھا، کوئی ادھر سے ادھر آ جاتا تو پکڑا جاتا۔ ہاں انڈیا کے ساتھ تو توہین اور تنقید یوں ملے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تنقید کی حد تک ہے تو یہ صحت مند ہے، اگر یہ توہین میں چلا گیا تو پھر آپ کے لیے پکڑ ہے، وبال ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے جو ادنا درجہ ہے، سود کا سب سے ادنا درجہ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 یورو، 1 روپیہ، 1 درم، 1 دینار کا سود لینا دینا نہیں دینا، لینے والا، دینے والا اتنے جرم میں نہیں ہے، لینے والا تو 36 دفعہ زنا کے برابر ہے 1 روپے کا سود۔ تو سود کا جو ادنا درجہ ہے اس کا گناہ خبیث ترین گناہ کے 36 دفعہ کے مساوی، ٹھیک؟ اس کو اپنے بیس بنایا، پھر کہا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سودوں کا مہا سود
مہاراج سود بتاؤں، الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا یہ مہا سود ہے۔ تو ہمارے اخبار چل ہی اس پر رہے ہیں۔ کسی مجرم کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، کسی اجتماعی نقصان سے بچانے کے لیے بے نقاب کرنا ضروری ہے، لیکن عام سے عام نیک سے نیک مسلمان سے بھی خطا ہوتی، اس کو بھی پکڑ کے اخبار کی زینت بنا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہونے کا راستہ ہے۔ کہ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، چور بھی ہے تو کہ دو گواہ لاؤ گے تو حد لگے گی، نہیں لگائیں گے۔ وہ کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بھئی ایک گواہ اور لا تب ہوگا۔ پورے شریعت میں زنا کی حد گواہوں پر نہیں قائم ہوئی 1400 سال میں۔ اللہ نے کہا 4 گواہ لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر حد قائم ہوگی، ورنہ۔ اور اگلی بات، 4 گواہ آئے، 3 نے کہا جی ہم نے بالکل پورا دیکھا ہے، چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخص ہے، تو اللہ کہتا 4 کو 80 کوڑے مارو، 4 کو مارو۔ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے۔ عادی مجرم کا کیس الگ ہے، چور ڈاکو کا کیس الگ ہے۔ ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہوئے، وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی گواہ؟ کا جی گواہ تو کوئی۔ ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتے، مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں، اور بیٹی ایسی کسی سے بات کر لے تو ذبح کر لیتی۔ بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے ذبح کرو۔ تو آپ نے کہا بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں، میں کیا کروں مجھے تو خود نہیں پتا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، والذین یرمون ازواجہم، یہ واقعہ چشم دید ہے، خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام نہیں تھا، آنکھوں دیکھا، لیکن قرآن لفظ ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں، وہ کیا کریں؟ شہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو پھر وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ والخامسہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کیا غضب نازل۔ اور عورت یدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ، پھر عورت آگے 4 دفعہ کہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے۔ اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک دامن چھوڑ۔ ہمارے کتنی روزانہ اخبار میں عورتیں قتل ہو پاکستان، صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے۔ تو گناہ تو بڑے نیک سے نیک سے ہو جاتے، اس کو چھپانے کا حکم۔ پھر آپ دیکھیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگائیں، تو آپ نے منہ یوں پھیر لے کر کوئی نہیں کیا جائے گا، یا میں نے کیا ہے جی، آپ نے کہا کوئی نہیں کیا جائے گا، جی میں نے کیا ہے، ہم نے کہا کوئی نہیں کیا،
یہ میں نے کیا ہے، 4 ہو گئی، یہ 4 گواہ ہوں، یہ 4 دفعہ خود وہ اقرار کرے. تو آپ نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو یہ نشے میں تو نہیں. ایک آدمی کہہ دیتا نا یہ نشے میں ہے تو آپ کہتے بھاگ جائے. کہا جی نہیں یہ تدبیر بھی نہ چلی تو آپ نے ایک اور تدبیر فرمائی. او بھائی یہ پاگل تو نہیں. ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ چلے جاؤ. کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں. کہا اچھا حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، کیا کروں؟ کہا توبہ کر، اپنی پردہ دری مت کر. لیکن بے قراری تھی، گئے عمر کے پاس، عمر یہ ہو گیا کیا کروں؟ ان کا توبہ کر. پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں؟ کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. اس پر یہ حد لگی تو وہ آپ نے گلا دیا کہ ابو بکر عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا تھا، کیوں لایا میرے پاس؟ تو اس سے اپنے قلم کو بچانا ہے کہ کسی مسلمان کی پگڑی نہ اچھلے، کسی عزت دار کی عزت پہ داغ آپ کا قلم نہ لگا بیٹھے. ہمارے ہاں تو اخبار والے بلیک میلر ہیں. اور کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی. کسی نیک عورت پہ کسی نے تہمت لگا دی. اللہ کا نبی کا فرمان من قذف المحسن، جس نے کسی مسلمان عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی پھر توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، 100 سال مصلی پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا تو جہنم میں جائے گا. 100 سال مصلی پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا جہنم میں جائے گا. تو جو آپ کا شعبہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کا جو حکمات کی طرف متوجہ ہے کہ اس قلم سے خیر نہیں شر نہیں، لوگوں کی عزت بحال ہو، پگڑی نہ اچھلے. وہ انسان ہی کیا ہے جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی کیا ہے جس سے گناہ نہ ہو. فرشتہ نہ بن جائے، نبی نہ بن جائے، معصوم نہ بن جائے. خطا تو انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس لیے اللہ نے توبہ کی نہ کوئی حد رکھی ہے، نہ عمر کی قید ہے اور نہ عدد کی قید ہے. جب کرو، جتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ کرو، قبول قبول قبول. تو آپ حضرات اپنے شعبہ میں لوگوں کو خیر کا میسج پہنچائیں، شر کا نہیں. لوگوں تک مثبت بات پہنچے، نیگیٹو نہیں. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے خبردار کرنا تو پھر ہر ایک کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ زیادہ ہے. خریدیں. دنیا میں 4 فاتح گزرے ہیں بڑے، 4 فاتح. ایک یہیں جس کے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سکندر، ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی اور ایک تیمور. آخری فاتح تیمور ہے. تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور. تو تیمور کہا کرتا تھا کہ تفتازانی کے قلم کے آگے میری تلواریں کند ہو جاتی. تفتازانی ایک عالم تھے سعد الدین جو ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ کہا کرتا تھا سعد الدین کے قلم کے سامنے میری تلوار بے بس ہو جاتی. تو قلم صحیح چلے اس کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری. تبلیغ میں جانا آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر سکیں.
اور اپنی ترجیحات کو بدل سکیں، اور جیسے وہ جواد صاحب کہہ رہے ہیں پھر خریدار کوئی نہیں ہوگا، پھر اس پہ صبر کر سکیں کہ رازق سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، خزانے بھی کم نہیں ہوئے، سخاوت میں بھی کمی نہیں آئی ہے۔ ہارون رشید گزر رہے تھے تو بہلول رحمت اللہ علیہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، انہوں نے صدا لگائی امیر المومنین، تو وہ کجاوے میں تھے تو انہوں نے ایسے پال کی تھی تو پردہ ہٹایا تھا کہ بہلول تھے، تو انہوں نے کہا آج وہ حج پہ جا رہا تھا، کہا آج تو حج پہ جا رہا ہے۔ ایک اللہ کے نبی کا حج تھا، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور تھا اور نہ کوئی مسلح گارڈز تھے، 4 درہم کا پالان تھا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہارون تھوڑا شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا بہلول آپ کا کوئی قرضہ ہو تو میں ادا کر دوں؟ تو ایسے موقعوں پہ ہمارے جیسے مولوی تو کہہ جی میں تو پہلے ہی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ اے لون میرے کو تو پہلے لسٹ ہے۔ تو بہلول فرمانے لگے پہلے اپنے قرضے تو اتار پھر میرے اتارنا۔ کہا میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ کہا جو لوگوں پر ظلم کر 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 کے تم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اس کا تو مقروض ہے، واپس کر۔ وہ اور شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا اچھا اس کو چھوڑے، آپ کا کوئی وظیفہ لگا دوں، آپ کا وظیفہ لگا دوں؟ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے آسمان کو دیکھا، کہا جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق میرے ذمہ ہے، طب نفسا اذا حکم القضاء، امام شافعی کا فرمان ہے مطمئن ہو جا، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ دوسری چیز جو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت، ان کے بعد نبی کوئی، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، جس میں 600 کروڑ انسان کلمے سے ناآشنا ہیں، جو 100 کروڑ مسلمان ہیں وہ کلمہ پڑھ کے بھی اسلام سے دور ہیں۔ تو جہاں تک میں جا سکتا ہوں میں اپنی جان مال کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاؤں اور انہیں اس کے لیے تیار کروں، بھائی اللہ کی مان لو۔ اس کے لیے نہ کوئی علم کی ضرورت ہے، چونکہ دعوت میں اجمال ہے، یہ کوئی درس نہیں ہے کہ جس میں تفصیل چاہیے۔ اگر میں نے چوہان صاحب کو اتنی بات کا کہہ دی کہ چوہان صاحب اللہ کی مان لیں اور اللہ کے نبی کی مان لیں، تو میں نے ساری تبلیغ ان کو پہنچا دی، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا آؤ تمہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھاؤں۔ تو پہلے با کو شروع کیا، عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، باقی زبانوں میں حرف کا مطلب 2-4 حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لفظ کا مطلب بنتا ہے، لیکن عربی میں حرف کا بھی مطلب، واو کے 8 مطلب ہیں، صرف واو 8 مطلب ہیں اس کے۔ تو با کو شروع ہوئے بیان کر، صرف با۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے با کو بیان کرنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ سارے کتابوں کا خلاصہ قرآن، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 7ویں صدی کے ایک عالم ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، انہوں نے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کوئی 750 صفحہ لکھا ہے، وہاں کو 7ویں صدی کے عالم بلکہ 8ویں صدی کے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری دعوت ہے۔ کوئی اگر مجھے آ کر کہہ دے طارق جمیل صاحب آپ اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو تو مجھے پوری دعوت مل گئی،
اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. تو یہ ایک بھولا ہوا سبق ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری بات آگے پہنچانا اب تمہارے ذمہ ہے. اس بنیاد پر یہ قافلے چلنا شروع ہوئے اور آج ہم یونان میں آپ کے پاس بیٹھے. اب میں دنیا کے 3 کناروں کے اینڈ تک جا چکا ہوں. نارتھ میں اینڈ تک گیا ہوں، ایسٹ میں اینڈ تک گیا ہوں، ساؤتھ میں اینڈ تک گیا ہوں، ویسٹ کا اینڈ ابھی نہیں پہنچا ہوں. اللہ نے ہر جگہ پر تبلیغ پہنچا دی کہ یہ جو نقل و حرکت تھی اس نے جو ایک عملی زندگی پہنچی. کتاب معلومات مہیا کرتی ہے، زندگی نہیں مہیا کرتی. یہ میڈیا معلومات دیتا ہے، زندگی نہیں دیتا. زندگی شخصیت سے منتقل ہوتی، اس لیے تو نبیوں کو بھیجا گیا، اس لیے تو اولیاء کرام تشریف لائے جن کی صحبت سے زندگیاں بدلتی تھی. تو دوسری گزارش آپ سب بھائیوں سے یہ ہے کہ چونکہ ہم سب آخری نبی کے ماننے والے ہیں اور ان کو آخری نبی ماننا اتنا ہی فرض ہے جتنا آپ کو نبی ماننا فرض. وہ رسول مانے آخری نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں. تو ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ ہم وقت نکالیں اور اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں. تو اس کی ایک ترتیب بنی ہوئی. بھائی آپ حضرات یہاں رہتے ہیں، ایک ویکنڈ آپ چلے جائے کریں مل جل کر جماعت بنا کے، انشاءاللہ بہت بیداری ہوگی، بہت زندگیوں کو رخ ملے گا. اور میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو پورے کالج میں اب 3-4 ہزار طلبہ تھے. صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی جو ہمیں دعوت دیا کرتا تھا، نعیم الدین. اب میں جس کالج میں جاتا ہوں مجھے سینکڑوں بچے داڑھیوں والے نظر آتے، سینکڑوں. اور پورے کالج میں ایک لڑکی پردہ دار نہیں تھی. 2 سال گورنمنٹ کالج میں رہا ہوں، یہ تبلیغ میں لگ گیا، پھر مدرسے میں. ایک لڑکی پردے میں نہیں ہوتی تھی. اور اب میں لمز جیسے یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو مجھے بچیاں فل پردے میں نظر آتی اور بچے پگڑیاں داڑھیوں کے ساتھ نظر آتے. کون سوچ سکتا تھا؟ تو اس کو آپ تبلیغی جماعت کی بریکٹس سے مت دیکھیں. یہ 2 باتیں ہیں کہ میں اپنے شعبے میں اللہ اس کے رسول کا پابند بن کے چلوں، اور پھر صرف میرے ذمہ اتنا نہیں ہے، مجھے چونکہ آگے بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے ٹائم دینا ہے. اس ٹائم کے دیتے آج یہ محفل ہے، ورنہ کون جاتا. صرف اگر ہم کتابیں بھیج دیتے تو یہ محفل تو نہ ہوتی، مجلس تو نہ ہوتی. یہ 2 باتیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ فرائض کی پابندی ہے، نماز نہ چھوٹے. وہ پھر وہ شعبے میں آ گیا. میں تھوڑا سا اس کو الگ ڈیفائن کر لوں. فرض نماز نہ چھوٹے، اس کی کوئی معافی نہیں. اور اپنے کاروبار زندگی میں جھوٹ نہ، خیانت نہ. میں نے سیرت کا، قرآن کا عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے اس کا میں نے نچوڑ نکالا ہے. قرآن نے، حدیث نے جو عروج و زوال کا جو فلسفہ بتایا ہے اس میں 3 چیزیں بنیادی ہیں. جس قوم میں 3 عیب ہوں گے ان کے لیے زوال اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج کا ڈوبنا یقینی ہے. اور جس قوم میں 3 صفات ہوں گی ان کے لیے عروج اتنا ہی لازم ہے جتنا سورج کا چڑھنا نکلنا لازم ہے. ایک ظلم، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں خیانت، بددیانتی، دھوکہ ہوگا، انہیں ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. ان کے لیے ذلت مقدر ہے. جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، یہ دہریے بھی ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا. تو آپ اپنی کمیونٹی میں، اپنی زندگی میں زیادتی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، خیانت سے بچیں.
میرے نبی کا فرمان ہے میں اپنی امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، 2 کی نہیں رکھتا، کہ اگر میرا امتی ہے تو ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ نے سگریٹ پیا ہو تو منہ سے اسمیل آتی، کچا پیاز کھا لے منہ سے اسمیل آتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ۔ لیکن اگر میں جھوٹ بولوں تو کوئی اسمیل آئے گی آپ کو؟ بلکہ میرا پرفیوم آپ کو اسمیل دے رہا ہوگا، لیکن میں جو جھوٹ بول رہا ہوں کچھ اسمیل نہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ یہ چند چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ پھر آپس میں آپ کا جو رہن سہن ہے وہ محبت سے ہو، اور محبت قائم رکھنے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں، بھائی ایک زبان ہے، اس زبان سے گلے شکوے برائیاں ٹوکا ٹاکی یہ چھوڑ دیں تو آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک کام آنکھوں سے ہے کہ خوبیاں دیکھیں، برائیاں کمیاں نہ دیکھیں، کہ چونکہ اس کائنات کے قانون میں پرفیکشن کی کوئی گنجائش کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کا حکم دیا کہ میں کاؤنٹ کروں گا، 51 نیکیاں ہو گئیں 50 برائیاں ہو گئیں تو معاف کر دیں گے۔ اور ہم نے بھی یہ رکھا ہوا 33 نمبر لے لو ہم پاس کر دیتے ہیں، لیکن ہم سے لوگ کہتے ہیں پرفیکشن ہونی چاہیے، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، تم کیسے ہو پھر کوئی بات کرو۔ ارے اللہ کے بندو، انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، تبھی تو اللہ نے کاؤنٹنگ کا حکم دیا۔ اور ہم بھی، میں وہ بیٹھا تھا اپنے گھر ڈیرے پر، تو ایک آگے انجینئر صاحب، انہوں نے اتنا تبلیغ والوں پہ چڑھائی کی، اتنا چڑھائی کی، میں سنتا رہا، میرے مہمان تھے میں سنتا رہا۔ تو فارغ ہوئے تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو حکومت پاکستان ہے نا، یہ بیچارے بڑی تھکی ہوئی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے اتنے رحم دل ہیں کہ جو 33 نمبر لے لے پاس کر دیتے ہیں، 67 لوز کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، 33 لینے پر کہتے ہیں شاباش یہ لو سرٹیفکیٹ آف پاس۔ تو میں نے کہا جس رب سے ہمارا واسطہ ہے نا وہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، کیا پتہ وہ 0 پر بھی کہ لے جاؤ جنت ہے۔ تو بھائی ایسے اعتراض نہ کیا کرو دوسروں پر۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ تو ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں، ایک دوسرے کی کمیاں نہ دیکھیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہ بنائیں، میرا اخبار اس سے بڑھ جائے، میرا اخبار اس سے بڑھ جائے، میری دکان اس سے زیادہ چلے، میری دکان اس سے زیادہ چلے۔ جو آپ کا رزق ہے آپ کے پاس آئے گا، جو ان کا ہے وہ ان کے پاس جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ چونکہ زبان کی حفاظت ہزاروں نفلوں پر بھاری، زبان کا میٹھا بول ہزاروں تسبیحات پہ بھاری، کیونکہ زبان کا بول میرے اور بندوں کے درمیان ہے، تسبیح میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اور بول سے دل ٹوٹتے ہیں، بول سے دل جڑتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ سب بھائیوں سے وقت مانگتے ہیں، سب سے وقت مانگتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملے ضرور وقت لگائیں، یہاں والوں کی ہدایت کی نیت فرمائیں، یہاں جتنی امت موجود ہے انہیں دوبارہ اسلام پہ کیسے لائے، کتنی ہماری نسلیں گم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، انہیں دوبارہ اسلام پہ لایا جائے۔ یہ چھوٹا سا ہمارے پاس ایک پیغام ہے آپ سب بھائیوں کے لیے، اس کو آپ اپنا پیغام سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں جی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق صاحب کو ہم پوری پاکستان جرنلسٹ کلب یونان اور تمام جو شخصیات ہیں کاروباری، ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت یہاں تشریف لائیں اور ماشاءاللہ ہمیں رائے ہدایت